لا اینڈ جیورسپریوڈنس علم فقہ و قانون۔ اس باب میں امام اعظم ابو حنیفہ متوفی 150 ہجری نے دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہی تاریخ قانون میں ان نادر ذخائر کا اضافہ کیا جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک مینارۂ نور ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں سے بالخصوص امام محمد بن حسن شیبانی نے السیر الکبیر اور السیر الصغیر کی صورت میں پبلک انٹرنیشنل لا اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا پر امام اعظم کی فرمودہ تصانیف مرتب کی، جن پر بعد ازاں امام سرخسی نے شرح السیر کے نام سے 4 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی، جو اپنے دور میں آج کے اسٹریک اور اوپیہائم سے بہتر مجموعہ تھا۔ امام سرخسی کی ہی 30 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب المبسوط لا پر آج سے تقریباً 1000 سال قبل کا لکھا ہوا ایک نادر المثال مجموعہ ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عطا کردہ فیض کا کارنامہ تھا کہ عالم اسلام اس دور میں قانون پر ایسی کتب مہیا کر رہا تھا جبکہ باقی پوری دنیا جہالت کے اٹاٹوپ اندھیروں میں گم تھی۔ آج مغرب کی علمی تاریخ میں اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ اہل اسلام کے ہاں وہ دور علوم و فنون کی روشنی سے درخشاں و منور تھا۔ بین الاقوامی قانون پر امام زید بن علی متوفی 120 ہجری کی کتاب المجموع میں بھی مفصل باب شامل تھا۔ امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد، امام اوزاعی، امام شافعی اور دیگر ائمہ فقہ و قانون نے بھی اس موضوع پر بھرپور مواد فراہم کیا، جو علمی و قانونی تاریخ کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ کمپریٹو کیس لا، جو دور جدید کا ایک نہایت اہم قانون، فن اور علمی موضوع ہے، اس پر دوسری صدی ہجری میں ہی باضابطہ کام شروع ہو گیا تھا۔ دبوسی، ابن رشد، شاطبی اور سیموری وغیرہ کی تصانیف اس فن کے اعلیٰ پایہ کے نمونے ہیں۔ علم دستور کانسٹیٹیوشنل لا پر دنیا کی سب سے پہلی دستاویز خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ میثاق مدینہ، دی پیکٹ آف مدینہ، جو 63 آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ یہ آئینی و دستوری دستاویز ابن ہشام، ابن اسحاق، ابو عبید، ابن سعد، ابن کثیر اور ابن ابی خثیمہ کے ذریعے کامل شکل میں ہم تک پہنچی۔ جدید مغربی دنیا کا آئینی و دستوری سفر 1215 عیسوی میں اس وقت شروع ہوا جب شاہ انگلستان کنگ جارج نے مگنا کارٹا پر دستخط کیے، جبکہ اس سے 593 سال قبل ہجرت کے پہلے سال 622 عیسوی میں ریاست مدینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کو معاشی و سماجی عدل اور مساوات پر مشتمل ایک جامع تحریری دستور دیا جا چکا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین رائٹن کانسٹیٹیوشن ہے جس سے قبل تاریخ عالم میں باقاعدہ اور باضابطہ ریاستی دستور کے تحریر کیے جانے کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ تاریخ علم و قانون اور تاریخ سیاست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے شہری ریاستوں اور ہندوستان کے دساتیر سمیت منوسمرتی، آرتھ شاستر اور ارسطو کی تصانیف میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب پند و نصاح پر مشتمل درسی اور تعلیمی نوعیت کا کام ہے۔ ارسطو کا شہر ایتھنز کا دستور ایتھینین کانسٹیٹیوشن، جو گزشتہ صدی میں مصر سے دریافت ہوا اور 1891 عیسوی میں شائع ہوا، وہ بھی اسی نوعیت کا کام ہے جو مسلمانوں کے ہاں نصیحت الملوک جیسی کتابوں میں عام پایا جاتا ہے، جن میں کسی ریاست کا نظام چلانے کے سلسلے میں بادشاہوں کے لیے پند و نصائح شامل ہیں۔ کسی سربراہ ریاست یا حکومت کی طرف سے ارسطو کی یہ دستاویزات باقاعدہ دستور کے طور پر نافذ ہوئیں، اور نہ ہی وہ اس نوعیت کے دستاویز تھی کہ انہیں نافذ کیا جاتا۔ یہ شان سب سے پہلے میثاق مدینہ کو حاصل ہوئی، اور یہ عمل سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخشندہ تاریخی باب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دستوری و آئینی کام کے باضابطہ آغاز کے بعد اس موضوع پر الماوردی اور ابو علی کی الاحکام السلطانیہ، غزالی کی نصیحت الملوک، طرطوسی کی سراج الملوک اور الفارابی کی المدینۃ الفاضلہ جیسی درسی کتب بھی معرض وجود میں آئیں۔ الغرض مسلمانوں کی دستوری و آئینی خدمات میں سے سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے 3 اہم اعضاء مقننہ لیجسلیچر، انتظامیہ ایگزیکٹو اور عدلیہ جوڈیشری کو الگ الگ تشخیص دیا۔ انہیں عہد خلافت راشدہ میں ہی اہل الحل والعقد، اولی الامر اور القضاء کے مستقل نام دے دیے گئے تھے۔
اور ان کے دائرہ ہائے کار بھی متعین کر دیے گئے تھے، جبکہ مغربی علم دستور میں ان کا تصور بہت بعد میں فروغ پذیر ہوا۔ کامن لاء پر باقاعدہ فقہی و قانونی مجموعات جیورسٹک اینڈ لیگل کورٹس بھی اسلام کی دوسری صدی کے اوائل میں مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے، جنہیں باقاعدہ حصص اور ابواب پارٹس اینڈ چیپٹرز میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ عبادات ریلیجیس لاء، مناکحات فیملی لاء، معاملات و معاہدات سول اینڈ کانٹریکچوئل لاء، عقوبات پینل لاء اور مالیات فسکل لاء اور قضاء و شہادات پروسیڈیورل اینڈ ایویڈنس لاء وغیرہ کی باقاعدہ قانونی تقسیم بھی تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں ہی عمل میں آ چکی تھی۔ یہ سب وہ علمی نظم تھا جو مسلمانوں کو اوائل اسلام سے ہی قرآن مجید کی تعلیمات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ذریعے میسر آ گیا تھا، جبکہ اس وقت مغربی دنیا بنیادی حقوق انسانی اور علم و آگہی کے تصور سے ہی یکسر محروم تھی۔ امام ابو حنیفہ کی کتب ظاہر الروایہ، جنہیں ان کے شاگرد امام محمد نے مرتب کیا، ان کے علاوہ امام مالک کی الموطا، امام شافعی کی کتاب الام اور دیگر ائمہ کی تصانیف کے ذریعے فقہ و قانون کا عظیم سرمایہ معرض وجود میں آ گیا تھا۔ بعد ازاں فقہ حنفی میں سرخسی کی المبسوط، مرغنائی کی الہدایہ، ابن حمام کی فتح القدیر، کاسانی کی بدائع الصنائع وغیرہ، فقہ مالکی میں ابن صحفون کی المدونۃ الکبریٰ، ابن جزی کی القوانین الفقہ، ابن فرحون کی تبصرۃ الحکام، الخطاب اور خرشی کی شرح المختصر وغیرہ، فقہ شافعی میں نووی کی المجموع، غزالی کی الوجیز، بصیر کی النہایہ وغیرہ، فقہ حنبلی میں ابن قدامہ کی کتاب المغنی اور ابن القیم کی اعلم الموقعین عن رب العالمین، ابن حزم کی المحلی اور القرافی کی الفروق وغیرہ، فقہ جعفریہ میں الحلی کی شرائع الاسلام، جواد مغنیہ کی فقہ الامام جعفر الصادق وغیرہ اور الفقہ علی المذاہب الاربعہ جیسی کتب مرتب ہوتی رہی ہیں۔ کیس لاء پر فتاویٰ اور شرعی فیصلہ جات، جیوڈیشیل ڈسکشنز کے فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ بزازیہ، فتاویٰ ابن تیمیہ، فتاویٰ امام نووی اور فتاویٰ امام سبکی اور فتاویٰ الہندیہ جیسے مجموعات مرتب ہوئی۔ فزیکل اینڈ ٹیکسیشن لاء اور ایڈمنسٹریٹو لاء میں امام ابو یوسف اور یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج اور ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال اوائل دور کے بہترین علمی شاہکاریں ہیں۔